بزدل دشمن نے پھر بزدلی دکھا دی. پشاور میں دہشت گردی، دیر کالونی کے مدرسے میں دھماکہ، 8 افراد شہید، بچوں سمیت 95 زخمی. شہر کے اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال، واقعے کی FIR درج. دہشت گردی سے متاثرہ مسجد میں نماز ظہر کی ادائیگی، شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. BT کی رپورٹ یہی بتا رہی ہے کہ 5 سے 6 کلو گرام تھے بارود. دیر میں بھی پکڑے گئے ہیں بندے، باجوڑ کے بھی بندے پکڑے گئے ہیں، اور ادھر جتنے بھی ٹیررسٹ ہوئے ہیں اٹیکس ان میں بھی لوگ پکڑے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپفلی اس گنہوں جرم کی بھی ان کو سزا ضرور ملے گی. ایک شخص بیگ لے کر مدرسے میں آیا، پھر دھماکہ ہو گیا. پشاور دہشت گردی میں 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال. دیر اور باجوڑ سے کچھ افراد کی گرفتاری کی تصدیق. ابھی معلومات شیئر نہیں کر سکتے. IG خیبر پختونخوا کی میڈیا ٹاک. درس میں مصروف تھے کہ دھماکہ ہو گیا. مدرسے میں 600 طلباء زیر تعلیم ہیں. محتمم عدنان حقانی کی گفتگو. ہم درس میں مصروف تھے کہ دھماکے کی آواز سنا، اور جب باہر نکلے تو طلباء شہید بھی پڑے تھے اور زخمی بھی تھے. دھماکہ ہوا 650 پہنچا، 650. بس ٹارگٹ تو یہ طلباء تھے جو درس پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت شیخ سے درس دے رہے تھے. پشاور کے مدرسے میں دہشت گردی، وزیر اعظم کا اظہار افسوس. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا. بزدلانہ واقعے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا عزم. صدر مملکت عارف علوی کا بھی شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت. پشاور دھماکہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پولیس کو تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم. شہداء کے ورثاء کے لیے 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے امداد کا اعلان. جنرل تھریٹ الرٹ تھا. دھماکہ امن کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش ہے. کامران بنگش کی گفتگو. عوامی مشکلات کا مکمل احساس ہے. جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. وزیر اعظم کی قیمتوں میں کمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت. اشیاء کی وافر مقدار میں دستیابی سے مہنگائی کم ہوگی. عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب. مہنگائی کا بے قابو جن، وزراء نے ملبہ بیوروکریسی پر ڈال دیا. وزیر اعظم کے اقدامات درست، انتظامیہ مسائل کے حل میں رکاوٹ ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سخت ایکشن کی تجویز. گندم اور چینی سمیت اشیاء ضروریہ کی دستیابی پر بریفنگ. پاکستان ریلویز کی بحالی کے پلان کی منظوری. بیوروکریسی نے مہنگائی کے خلاف بروقت اقدامات کیوں نہیں کیے؟ پرویز خٹک کا سوال. حکومتی اقدامات اور احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. فیصل واوڈا کی شکایت. مراد سعید اور ندیم افضل چند بھی برہم. 30 سال سروس کر چکے، ساری ذمہ داری ہم پر کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ سیکٹری فوڈ بھی بول پڑے. کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر. نومبر 15 تک میں آپ کے درمیان میں ہوں. میں کسی کو آپ کا ووٹ کی چوری نہیں کرنے دوں گا، اور سارے قوتوں کو بتانا چاہ رہا ہوں تم کٹ پتلی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہو. میں خبردار کرتا ہوں، میرے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کا چوری کرنے کی کوشش بھی کی. میں ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام آباد پہنچیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ میں خود بیٹھ کے احتجاج کریں گے. ملک میں تبدیلی کے نام پر تباہی آ چکی. گلگت بلتستان کے انتخابات عوام کا مستقبل. کوئی دھاندلی کی کوشش نہ کرے، ایسا ہوا تو ووٹرز کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے. بلاول بھٹو کی وارننگ. ہمیں توقع تھی کہ آج پارلیمان کا خاص اجلاس ہوتا. یہ بلیک ڈے میں ہم نے ساری دنیا کو اور خصوصاً اپنے کشمیر بھائیوں اور بہنوں کو، ان کے ساتھ ہم کم از کم یکجہتی کا اظہار کرتے اور پاکستان سے ایک پاورفل بہت اہم پیغام جاتا ساری دنیا کو. ناکام سرکار اور نامعلوم سرکار وہ ہیں کہاں؟ اختلافات کے باوجود سرکس جیسی حکمران جماعت کا ساتھ دیتے ہیں. حکومت ملک اور اپوزیشن کو تقسیم کرنے میں مصروف
آرڈیننس راتوں رات پاس کرائے جاتے ہیں، پاکستان گرے لسٹ پر موجود، پھر بھی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری، حکومت بتائے کہ معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ شہری رحمان اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ نون اور بی این پی مینگل حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر متفق۔ مریم نواز اور اختر مینگل کی ملاقات میں بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر مشاورت، دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا ہے اسے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم ناکام حکومت کو گھر بھیج کر حقیقی جمہوریت لائے گی، ملک کو قانون کے تحت چلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان بنانے والی جماعت کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، احسن اقبال کی گفتگو۔ امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آنے والے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ احتجاج ہم منائیں گے۔ تحریک انصاف سے بات نہیں ہوگی، باقی ان کی اتحادیوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ناجائز حکومت پر کوئی مفاہمت نہیں۔ سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے تک تحریک جاری، نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عام آدمی بے بس گھر میں بیٹھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تنقید، گستاخانہ خاکوں کے خلاف پورا ہفتہ احتجاج اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ جنت نظیر وادی پر غاصبانہ قبضے کے 73 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ مظفر آباد اور میرپور سمیت کئی شہروں میں ریلیاں، نہتے عوام اپنے لہو سے آزادی کی شمع روشن رکھنے کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر 5 منٹ کے لیے بلیک آؤٹ، اہم عمارتوں کی روشنیاں بند۔ آج سے 73 سال پہلے 27 اکتوبر 1947 ایک ایسا دن تھا جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا، اور جو کشمیریوں کا حق تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اپنے مستقبل کے اوپر، جس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، وہ ان سے حق لے لیا گیا۔ 7 دہائیوں سے بھارتی مظالم کشمیری عوام کا عزم توڑنے میں ناکام، مقبوضہ آبادی میں ہر روز شہادتیں، پیلٹ گنز کا استعمال، گھر نظر آتش کرنا معمول، ہندوتوا نظریہ علاقائی امن کے لیے خطرہ، عالمی برادری نوٹس لے، وزیر اعظم کا یوم سیاہ پر پیغام۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات شبلی فراز کا سیمینار سے خطاب۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں ریلی، گورنر چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت، وزیر اعظم بھرپور انداز میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، 7 دہائیوں سے ظلم برداشت کرنے والوں کو جلد آزادی ملے گی، عثمان بزدار۔ لندن میں مقیم کشمیری بھی سراپا احتجاج، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ، مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی، بارش کے باوجود مظاہرین کی بڑی تعداد شریک۔ بھارت کے حالیہ میزائل تجربات اور نیوکلیئر ہتھیاروں میں اضافہ، خطرناک ارادوں کی عکاسی، جدید ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی سے خطے میں خطرات بڑھ جائیں گے، پاکستان کا امریکہ انڈیا سیٹلائٹ انفارمیشن معاہدے پر رد عمل۔ 120 نئی احتساب عدالتوں کا قیام، وزیر اعظم نے منظوری دے دی، پہلے مرحلے میں 30 نیب کورٹس بنیں گی، زیادتی مقدمات کے لیے الگ عدالتوں کے قیام کی بھی اصولی منظوری، عمران خان کی وزارت قانون کو متعلقہ حکام سے مشاورت کے بعد جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا نام ای اسٹیل میں شامل کرنے کے لیے دائر نیب کی درخواست خارج،
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला, मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के जुमरे में नहीं आती, अदालत के रिमार्क्स। चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 6 अमवात। मुल्क भर में 3,29,375 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 11,190 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान। OIC और दीगर तंजीमें मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाएं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में मुतालिबा, फ्रांसीसी सदर के रवैये की मजम्मत, कश्मीरियों के हक के राय दही के लिए करारदाद मंजूर। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज की भरपूर तैयारी। दोनों स्क्वाड्स में शामिल खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी। रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज का पहला मैच 30 अक्टूबर को शेड्यूल। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियां और बाजार सज गए। फजा में दरूदो सलाम की सदाएं। मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल्स मरकज़े निगाह। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जोश व खरोश भी काबिले दीद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.